अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाही मुआशरा का 955वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, हमारे आज के इस बेपर्दगी के ज़माने में हम सभी लोग जानते हैं, इश्क, मोहब्बत, प्यार, घरों से भागना, मर्ज़ी की शादियां करना, चाहे लड़के हो लड़कियां हो, इसी तरीक़े से लड़कियों की बगावत, गैरों के साथ में निकाह, उनके साथ में शादियां, उनके साथ घरों से भागना, ये एकदम आम हो चुका है। हमारे आज के ज़माने में हालात यहाँ तक पहुँच चुके हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था कि क़यामत के करीब एक ज़माना ऐसा आएगा कि हक़ बात करना और हक़ बात कहना वो इतना मुश्किल हो जाएगा जैसे हाथ में आग का पकड़ना मुश्किल होता है। और मैं समझता हूँ हमारा आज का ज़माना वही है। इस ज़माने के अंदर हक़ बात करने वाला उससे बड़ा लोगों की नज़र में बुरा और उससे बड़ा उनका कोई दुश्मन नहीं है। आप अगर सूद के ख़िलाफ़ बोलोगे तो सूद खाने वाले को बुरा लगेगा। आप अगर पर्दे की अहमियत पर बोलोगे तो जिसके घर की बहन बेटियां बेपर्दा घूमने वाली है या वो ख़ुद बेपर्दा औरतें, उनको बुरा लगेगा। तो हमारे आज के ज़माने के अंदर माहौल ऐसा क्रिएट हो चुका है कि हक़ बात बोलने से भी लोग गुरेज करते हैं। तो बहरहाल मेरे बताने का मकसद ये है कि ऐसे माहौल के अंदर भी अगर कोई मुसलमान बहन वो पूरे पर्दे का एहतमाम करे, वो अपने इस्मत की, अपने इफ़्फ़त की, अपने आप की हिफाजत करे और अल्लाह से डर कर कि मुझे कोई ना देखे, मैं समझता हूँ वो बहन इस ज़माने की राबिया बसरिया है। बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि राबिया बसरिया से बढ़कर भी है, बोलने में हरज नहीं है, क्योंकि वो कोई नबिया या सहाबिया नहीं थी। ठीक है, वो अपने ज़माने की वलिया थी। हमारे आज के ज़माने में भी दूसरी राबिया बसरिया या उससे भी ज़्यादा तक़वे वाली पैदा हो सकती है, इसलिए कि ये ज़माना फितनों का है, ये ज़माना व्हाट्सएप का है, ये ज़माना फेसबुक का है, ये ज़माना इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज़ का है, ये ज़माना मोबाइल का है और फितनों का ज़माना है। ऐसे ज़माने में अगर कोई फ़ीमेल, ऐसे ज़माने के अंदर अगर कोई मस्तूरात, ऐसे ज़माने में अगर कोई बहन, उसके दिल में ऐसा तक़वा हो, मैं बिल्कुल उसके बारे में यही कहूँगा कि ऐसी बहन, ऐसी लड़की, ऐसी औरत बग़ैर हिसाब किताब के जन्नत में दाखिल होंगी। उसको जन्नत में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता। और ऐसी बहुत सारी बहनें वो हमारे आज के ज़माने में मौजूद है। मैं आपको बता दूं, आज दोपहर में मुझे एक ईमेल आया। वो हमारी एक बहन है, इस्लाही मुआशरा फ़ाउंडेशन से जुड़ी हुई, माशाल्लाह उनको रोज़ाना असबाक वग़ैरह भी जाते हैं। उस बहन का मेल, मौलाना साहब, जो महरम अगर अपनी महरम को ही बुरी नज़र से देखे, गंदी नज़रों से देखे, तो हम ऐसे महरम से पर्दा कर सकते हैं? क्या करना चाहिए? ऐसे महरम से पर्दा करना चाहिए? मैंने उनको जवाब दिया, मैंने कहा हमारा आज का ज़माना फितनों का ज़माना है। इस ज़माने के अंदर लोगों की जो ख्वाहिशात है, लोगों के अंदर का जो शैतान पना है, लोगों के अंदर की जो नफसानियत है, वो काले कुत्तों की तरह से उनके ब्लड के अंदर दौड़ रही है। जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रिवायत में फ़रमाया था कि शैतान इंसान के जिस्म में ऐसे ही दौड़ता है जैसे कि खून उसके जिस्म में दौड़ता है। मैंने कहा ऐसे ही हमारे आज के ज़माने में भी लोगों की ख्वाहिशात हो चुकी है। एक तो ज़माना ऐसा है कि लालच में जल्दी शादियां नहीं करते, जल्दी निकाह नहीं करते, बूढ़े हो रहे हैं, डंगरी उम्र हो रही है, टकले हो रहे हैं और दांत पूरे जो है वो उखड़ रहे हैं, सफ़ेद बाल हो रहे हैं, उसके बावजूद निकाह करने को तैयार नहीं है। और घर में बैठे बैठे जो घर की महरामात है, अगर ये भेड़िए
ان کو بری نظر سے دیکھتے ہیں، تو میں نے کہا ایسے بھیڑیوں سے بالکل پرہیز کرنا چاہیے، بالکل پردہ کرنا چاہیے۔ حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی نے کتاب الفتاوی جلد نمبر 6 ایسے ہی ایک مسئلے کے جواب میں لکھا۔ میں مغرب کے بعد میں وہ مسئلہ پڑھتے بیٹھا تھا، تفصیل کے ساتھ میں نے اس میں پڑھا، تو حضرت مولانا نے اس کے اندر صاف لفظوں میں لکھا کہ اگر محرم اس کی نظریں صحیح نہیں ہے، ویسے محرم سے بھی پردہ کرنا چاہیے، نہیں نکلنا چاہیے ویسے محرموں کے سامنے بھی۔ اور یہ زمانہ تو فتنوں کا زمانہ ہے۔ آج کا نوجوان لالچ کے اندر، اس کو جہیز میں کار چاہیے، اس کو جہیز میں بائک چاہیے، اس کو جہیز میں پیسہ چاہیے، یہ بھکاری پیسے کی لالچ میں، اور اگر نہیں کچھ چاہیے تو کم سے کم دوداچی مہشی چاہیے، مطلب اس کو ہونے والی بیوی یا تو ڈی ایڈ چاہیے، یا تو بی ایڈ چاہیے، یا تو گریجویٹ چاہیے، بغیر اس کے یہ نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ لالچی کتا بنا ہوا ہے، لالچی کتے پن کی وجہ سے وقت کے اوپر نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ ہمارا اس زمانے کا نوجوان ہے، نکاح نہیں کرے گا اور مشت زنی کر کر کے، مسٹربیشن کر کر کے، اپنے ہاتھ سے ہاتھانے گاڑانے ایس ٹاڑا جو مراٹھی میں بولتے نہیں کیا، ویسی حرکتیں کر کر کے یہ ایک تو اپنی مردانگی کو بھی گنواتا رہے گا اور گناہ کبیرہ کے اندر مبتلا ہوتا رہے گا۔ نکاح کیوں نہیں کر رہے جناب؟ بہت دین کی باتیں کر رہے، بہت اللہ رسول کی باتیں کر رہے، بہت تقوی کی پرہیزگاری، یہ تقوی ہے آپ کا؟ یہ پرہیزگاری ہے آپ کی؟ 35 سال 40 سال ڈنگری عمر ہو چکی ہے، نکاح کرنے کو تیار نہیں ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کے ساتھ میں جو نکاح کا حکم دیا اور نوجوانوں سے کہا کہ یا معشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعتیں، جلدی سے جلدی نکاح کرو، اس لیے کہ نکاح نظروں کو نیچا رکھنے والا اور شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ آج میرے محترم بزرگوں، دوستو، یہ ماحول ہو چکا ہے، اس لیے میں تو خاص طور پہ یہ بات کہتا ہوں کہ اپنے گھر کی ایسی لڑکیاں جو بلوغیت کی عمر کو پہنچ چکی ہے، ان کو گھر کے محرم مردوں سے بھی دور رکھو۔ گھر کے جو محرم مرد ہیں نا، چچیرا بھائی، خلیرا بھائی، ممیرا بھائی، پھوپیرا بھائی، یہ تو سب نامحرم ہیں، لیکن ان کے جو باپ ہے، چاہے پھر وہ چچا ہو، تایا ہو، ماموں ہو، پھپھا ہو، خالو ہو، کوئی بھی ہو، ان سے بھی اپنے بیٹیوں کو پرہیز کراؤ، ان سے بھی اپنے بیٹیوں کو پردہ کراؤ، ان کے سامنے بھی اپنی بیٹیوں کو بے حجاب مت نکلنے دو۔ یاد رکھو، یہ زمانہ فتنوں کا زمانہ ہے۔ میں کتنی مثالیں آپ کو دوں، کتنی مثالیں کہ سگے باپ نے اپنی سگی بیٹی کو ہوس کا نشانہ بنایا، 1-2 دن نہیں، 7 سال تک بیٹی کے ساتھ میں منہ کالا کرتا رہا۔ میرے محترم بزرگوں، یہ ایسے خباثت کا زمانہ ہے، تو ایسے زمانے کے اندر اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر کی لڑکیوں کو جو بلوغیت کی عمر کو پہنچ چکی ہے یا بالغہ ہو چکی ہے، اللہ کے واسطے اپنے ایسے محرموں سے دور رکھو۔ ابھی تھوڑے دن پہلے کی بات ہے، پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی پوسٹ کے اوپر، وہ ہمارے ایک پہچان والے ہیں، غیر مسلم ہیں، تو میری ایسی ہی ان سے ملاقات ہو گئی، تو تھوڑا سا ان کو تاخیر ہو گئی آنے کے اندر، تو تھوڑی دیر کے بعد میں وہ آئے، میں انتظار کرتا رہا۔ ایک جگہ پہ ہم لوگ جو ہے کچھ چائے پانی ناشتے کے لیے جانے والے تھے۔ میں بولا کائے صاحب لئی اشیر زالا تمہالا؟ میں بولا بہت تاخیر ہو گئی، دیری ہو گئی تم کو۔ بتائے انہوں نے، بولے یار ایسا ایسا مسئلہ آیا ہوا تھا۔ میں نے کہا یار یہ ایسے کیسے بھیڑیے ہوتے ہیں، ان کے اندر ایسا کیسا شیطان ہوتا ہے جو معصوم بچیوں کے ساتھ میں ایسی ظلم و زیادتی کرتے ہیں؟ وہ ہمارے دوست نے مجھے بتائے، بولے میرا ایکسپیرینس ہے، میرا تجربہ ہے، ایسے جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں جن کے اندر لڑکیوں کو مولسٹ کیا جاتا ہے،
جس کے اندر جوان لڑکیوں کے ساتھ میں زور زبردستی کی جاتی ہے، جس کے اندر بچوں کے ساتھ میں زور زبردستی کی جاتی ہے، 99% کیسز وہ ہوتے ہیں کہ اس طریقے کی حرکت کرنے والا وہ کوئی نہ کوئی قریبی رشتہ دار ہوتا ہے، باہر والا نہیں ہوتا ہے، اندر والا ہی ہوتا ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، دوستو، میری باتیں بہت کڑوی لگ رہی ہوں گی بہت سارے لوگوں کو، لیکن میں آپ کو آپ کی بہنوں، آپ کی بیٹیوں، آپ کے گھر کے بچیوں اور آپ کے گھر کی جوان لڑکیوں کے عفت اور ان کے پاک دامنی کے حفاظت کی میں آپ کو باتیں اور فارمولے بتا رہا ہوں، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دیور سے، بہنوئی سے، بھائی جان سے، ان سے بھی پردہ کرنے کا حکم دیا، اور ہمارے زمانے میں عیب سمجھا جاتا ہے بھائی جان بھائی جان بھائی جان بھائی جان، اور کئی واقعات ایسے ہیں، بہن کی ڈیلیوری ہو گئی، بھائی جان نے آ کے اپنی بغیر نکاح والی سالی کو لے کر چلے گئے خدمت کے واسطے میں، اور بعد میں پتہ چل رہا کہ وہ بیچاری کا بھی ڈیلیوری کا ٹائم اب آ گیا بول کے۔ کیونکہ ہم نے ان کے درمیان میں وہ پردہ نہیں رکھے حجاب کا، بھائی جان بھائی جان بھائی جان، بہت منہ ایسا نیچے گرے تک بھائی جان نکل رہا تھا۔ وہ بھائی جان نے یہ کارنامہ انجام دے دیے۔ پھر اللہ حفاظت فرمائے میرے محترم بزرگوں، دوستو۔ تو یہ شریعت کی حدود ہے، حدود۔ وہ بہن جس نے سوال کیا، میں سمجھتا ہوں وہ اس زمانے کی اللہ والیہ ہے، ولیہ ہے وہ اس زمانے کی، جس کے ذہن میں یہ سوال آیا۔ اور واقعی میں بھی میں اس پہ روشنی ڈالنا چاہتا تھا کہ محترم بزرگوں، اپنے جوان لڑکیوں، اپنے گھر کی بیٹیوں، اپنے گھر کی مستورات کو پردے کے اندر ہم رکھنے کا پورا اہتمام کریں۔ یہ فری ہونا، نامحرموں سے بات کرنا، یہ اسلامی سماج کے اندر اس کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا، یہ ہمارے جتنے نوجوان جو شادی کی عمر ہونے کے باوجود، نکاح کی عمر ہونے کے باوجود بیچلر بن کر رنڈوے جیسی لائف جی رہے ہیں، ان کو نکاح کی جلدی سے جلدی توفیق عطا فرمائے، کہیں مشت زنی کر کے یہ حال نہ ہو جائے کہ بعد میں سوائے استنجا کرنے کے اور کسی کام کا نہ رہے، اور آپ کو یہ کہنا پڑے کہ گو ہاتھ میں جنبش نہیں، آنکھوں میں تو دم ہے، اور رہنے دو ابھی ساغر و مینا میرے آگے۔ اللہ آپ تمام کو سمجھ اور عقل اور فہم عطا فرمائے، اور سادگی کے ساتھ میں نکاح کی سنت کو زندہ کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔